وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے غسل کے فرائض اور اس کی سنتیں، یعنی غسل میں کتنا فرض ہے اور کتنی سنتیں ہیں، اس تعلق سے علم حاصل کیا تھا۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے حدث اکبر سے پاکی کا طریقہ، یعنی غسل کا طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ یاد رکھنی چاہیے، غسل کے معنی ہے نہانے کی۔ تو نہانا صرف آدمی نیت کر لے گندگی کی، صفائی ستھرائی کی اور اپنے جسم پر پانی بہا لے، اس کو بھی غسل کہا جاتا ہے۔ یعنی گندگی سے پاک اور صاف ہونے کی نیت کر کے اپنے جسم پر پانی ڈال لینے کا نام غسل ہے، ہو گیا اس کا غسل۔ لیکن ہم چونکہ مسلمان ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبع اور فرما بردار ہیں، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر ہمارے زندگی جینے، زندگی گزارنے، رہن سہن اور طور طریقہ بتانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی خیر و بھلائی کے لیے بیان فرمایا۔ ان کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے جو بھی چیزیں ضروری تھیں سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے آداب، پیشاب اور پیخانے کا طور طریقہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ پاکی اور ناپاکی کیسے لی جائے، استنجا کیسے کیا جائے، ناپاکی سے پاکی کیسے حاصل کی جائے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کا بھی طریقہ بیان فرمایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غسل کا طریقہ بیان کیا ہے، آپ کے سامنے آج کے درس میں اسے بیان کیا جائے گا، اور ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم سب اس طریقے کو ذہن میں رکھ کر کے غسل کریں۔ جب بھی آپ غسل کرنے جائیں تو یہ طریقہ ذہن میں رہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، میں نے کل کے درس میں بھی اس کی وضاحت کی تھی۔ دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے عادت اور ایک چیز ہوتی ہے عبادت۔ عادتوں کو عبادت میں کیسے تبدیل کیا جائے؟ ہم اٹھتے روز ہیں، سوتے روز ہیں، کھاتے روز ہیں، ہے نا؟ پیشاب پیخانے کے لیے ہمیشہ اپنی ضرورت کے مطابق جاتے آتے رہتے ہیں، نہانے کی ضرورت پڑتی نہاتے بھی ہیں، ایک عادت ہے۔ لیکن یہی عادت عبادت میں اس وقت تبدیل ہوگی، ثواب اس وقت ملے گا ان چیزوں پر آپ کو جب آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیسا کرتے تھے، آپ کا معمول کیا تھا، آپ کا طور طریقہ کیا تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نہاتے تھے، آپ کیسے کھاتے تھے، آپ کیسے وضو بناتے تھے، آپ واش روم کو کیسے جاتے تھے، کیا پڑھ کے داخل ہوتے، کیا پڑھ کے نکلتے تھے، کیا آداب بتائیں۔ ان آداب کا اگر ہم خیال کر لیے تو یہ جو عادتیں ہیں ہماری عبادت میں تبدیل ہو جائیں گی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک انسان اگر اچھی نیت کر لے تو بیوی کے منہ میں ایک لقمہ جو ڈالتا ہے، اس لقمے پر بھی اللہ تعالیٰ اسے اجر عطا فرماتا ہے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو بوسہ لیتے ہیں، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو پیار کیا کرتے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں کو اپنے قریب رکھا کرتے تھے، ان سے شفقت کے ساتھ محبت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ یہ سنت اگر ہمارے اندر آئی اور یہ سوچ آئی، چھوٹے بچوں کو دیکھ کر کے شفقت جاگا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے بچوں پر رحم کرتے تھے، ہمیں بھی رحم کرنا چاہیے، تو آپ کو اس سنت کی اتباع پر اجر ملے گا۔ وہ عادت تھی، عبادت میں تبدیل ہو جائے گی۔ تو ہماری نیتیں سب سے پہلے درست ہوں، نیت کے بعد ذہن میں یہ رہنا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا ہے۔ تو میں نے جیسے کہ عرض کیا کہ حدث اکبر کی پاکی کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ غسل کی نیت سے گندگی صاف کرنے کے بعد کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے کے ساتھ پورے جسم پر پانی بہا لیا جائے، کافی ہے اس کے لیے، اس کا غسل ہو گیا ہے نا۔ لیکن پاکی کے لیے کافی تو اسی قدر ہے۔ کیا یہ مسنون طریقہ ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی ہے نہانے کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث کے اندر صحابہ نے آپ سے جو طریقہ نقل کیا ہے، یہی طریقہ ذکر ہے؟ نہیں، اس کو بھی نہانا کہتے ہیں لیکن سنت طریقے پر وہ نہانا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ تو مسنون طریقہ کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ مسنون طریقہ یہ ہے کہ آدمی غسل کی نیت کرنے اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھلے، کلائی تک 3 مرتبہ دھوئے، پھر بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کی صفائی اور نجاست دور کرنے اور مٹی سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد مکمل وضو کریں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اسے نیت کرنا ہے۔ نیت کرنے کے بعد اسے دعا پڑھنا ہے، بسم اللہ، صرف بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے ہمارے بھائی مکمل بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، وضو کے وقت بھی، غسل کے وقت بھی، یا اور دیگر کاموں میں صرف بسم اللہ کہنا ہے آپ کو، الرحمن الرحیم کا اضافہ نہیں کرنا ہے اس کے اندر۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ دونوں ہاتھوں کو پہنچوں تک 3 مرتبہ دھلنا ہے، ہو گیا۔ اس کے بعد اپنے شرمگاہ کی صفائی کرنا ہے، کمر سے نیچے کا حصہ جو ہے اسے اچھی طرح سے صاف کرنا ہے۔ صفائی کرنے کے بعد لیفٹ ہینڈ سے صفائی کرنے کے بعد پھر اس ہاتھ کو اگر مٹی ہے تو مٹی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دھلتے تھے آپ بھی دھلیے، مٹی نہیں ہے تو اس کے بدل میں آج کل صابن ہے، اس صابن کے ذریعے سے ہاتھ کی صفائی کر لیجیے۔ تو کمر سے نیچے کا حصہ آپ کا صاف ہو گیا، آپ نے ہاتھ بھی دھل لیا ہے۔ اس کے بعد نماز کی طرح سے آپ وضو کریں، مکمل وضو کیجیے۔ لیکن جب سر پر مسح کرنے کا نمبر آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالوں کو تر کرنے کے بعد سر پر 3 مرتبہ پانی بہاتے تھے۔ وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے اندر جو وضو کیا جاتا ہے مستحب ہے، کل بتایا گیا تھا اس کو۔ جب آپ وضو کریں گے سر پر مسح کا نمبر جب آئے گا تو مسح نہیں کیا جاتا ہے غسل کرنے کے وقت میں، وہاں پر 3 لپ پانی لیا جاتا ہے اور سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ غسل جنابت والی کسی روایت میں سر کے مسح کا ذکر نہیں آیا ہے۔ اگر آپ جنابت کا غسل لے رہے ہیں، ناپاکی سے پاکی کا غسل لے رہے ہیں، عورتیں ہیں حیض اور اسی طرح سے نفاس سے پاک ہونے کے بعد غسل کر رہی ہے، تو صرف سر پر وضو میں مسح سے کام نہیں چلے گا، ہے نا۔ تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ غسل جنابت والی کسی روایت میں سر کے مسح کا ذکر نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل بھی رحمہ اللہ غسل جنابت میں سر کے مسح کے قائل نہیں تھے، اور اسی طرح سے مالکیہ کا بھی یہی مسلک ہے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غسل سے پہلے جو وضو کیا جاتا ہے اس میں سر کا مسح نہیں کیا جائے گا، بلکہ سر کے بالوں کو 3 لپ پانی لے کے بالوں کی جڑ تک پہنچایا جائے گا، بھگایا جائے گا۔ جب آپ نہا رہے ہیں تو مسح کا کیا مطلب؟ اس کو تو بھگانا ہے ہی بعد میں، پھر تو مسح کا مطلب نہیں نکلتا ہے۔ وضو میں ہے مسح کا تذکرہ ہے، تو یہ بات کا فرق یاد رکھیے۔ وضو کے اندر جب آپ وضو کرتے ہیں صرف نارمل
تو اس کے اندر سر کا مسح ہے، لیکن نہانے کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے جب سر کے مسح کا نمبر آئے تو آپ مسح نہ کر کے بالوں کو بھگائیں گے 3 مرتبہ، پھر پورے بدن پر مکمل وضو ہو گیا آپ کا۔ یہاں ایک مسئلہ یہ رہ جاتا ہے، پیر دھلنے کا معاملہ ہے وضو میں۔ پیر دھونے کی جو بات آتی ہے بعض روایتوں میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر پہلے دھل لیا وضو کے ساتھ ہی، بعض روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے ساتھ نہیں دھلا، آخر میں دھلا پیر کو۔ تو دونوں میں کیا مسئلہ ہے؟ تو دونوں میں جو روایتیں ہیں، پیر پہلے دھلنا یا پیر بعد میں دھلنا، تو یہ اس جگہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے جہاں آپ غسل لے رہے ہیں۔ وہ جگہ ایسی جگہ ہے جہاں آپ نہا رہے ہیں کہ آپ کے جسم کا گرا ہوا پانی وہاں مکمل طور سے جمع ہو رہا ہے۔ جیسے گاؤں دیہات کے اندر لوگ نہاتے ہیں، موہری بنی رہتی ہے، تو اس موہری کے اندر پانی جلدی مٹی جذب نہیں کر پاتی، تھوڑا دیر لگتا ہے، تو نہانے کے وقت میں چھینٹا اسی پانی کا جو پڑ رہا ہے ہمارے اوپر بھی پڑتا ہے۔ تو ایسی جگہ پر آپ اگر نہا رہے ہیں جہاں پانی جمنے کا خدشہ ہے تو پیر لاسٹ میں دھلیں گے، اور اگر ایسی جگہ پر نہا رہے ہیں کہ پانی باقاعدہ طور پر نکل جا رہا ہے، گر رہا ہے، نکل جا رہا ہے، تو وہاں پیر پہلے دھل سکتے ہیں آپ۔ یعنی آپ جہاں زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، حمام، باتھ روم، فرسٹ فلور، تھرڈ فلور، ان سب جگہوں پر بنا رہتا ہے، باقاعدہ طور پر پانی نکلنے کا بہترین انتظام ہے، پانی رکتا نہیں ہے غسل خانے کے اندر، تو آپ پیر وضو میں پہلے دھل سکتے ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ پر غسل کر رہے ہیں جہاں پانی رکنے کا خطرہ ہے، خدشہ ہے، دیکھ رہے ہیں کہ آپ پانی رک رہا ہے، تو وضو جب بنائیں گے آپ غسل کے لیے تو اس میں پیر لاسٹ میں دھلیں گے۔ یہ بات یاد رکھیے، اکثر لوگ اس میں اختلاف کرتے ہیں، مولانا غسل میں پیر پہلے دھلنا یا پیر بعد میں دھلنا؟ تو یہ جگہ کے اعتبار سے ہے، جگہ کیسی ہے، وہ پانی رک رہا ہے تو پیر کب دھلیں گے؟ بعد میں دھلیں گے، اور پانی نہیں رک رہا ہے تو ساتھ ہی ساتھ دھل لیں گے، اس کے بعد پھر نہانا شروع کریں گے۔ تو آپ نے کیا کیا ہے، صفائی ہو گئی، وضو کر لیا آپ نے، اب نہانا شروع کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ نہانا شروع کریں گے، کیسے نہائیں گے؟ جسم پر پانی بہاتے وقت پہلے داہنے اعضاء پر پانی بہانا چاہیے، صحیح بخاری سے مسلم کی روایت ہے۔ نہاتے وقت میں وضو کے بعد پہلے داہنے طرف سے شروع کرے آدمی نہانا، ہے نا، اس کے بعد پھر بائیں طرف پانی ڈالے، پھر پورے بدن پر پانی بہائے، اور غسل سے فراغت کے بعد اگر ایسی جگہ پر وہ نہا رہا ہے جہاں پانی رک رہا ہے تو آخر میں پیر دھلے گا۔ یہ ہے غسل کا طریقہ۔ مختصر طور پر سب سے پہلے آپ کیا کریں گے، نیت کریں گے، دعا پڑھیں گے، بسم اللہ، ٹھیک ہے؟ دوسرا کام کیا ہے، ہاتھوں کو پہنچوں تک دھلنا ہے 3 مرتبہ، اس کے بعد کمر سے نیچے کے حصے کی صفائی کرنا، صفائی ہو گئی۔ اب آپ کیا کریں گے، چوتھا کام وضو بنانا ہے۔ وضو بنانے میں ایک بات کا خیال رکھنا ہے، سر کے مسح کا جب نمبر آتا ہے تو مسح نہیں کریں گے، 3 لپ یعنی 3 ہتھیلی ایسا پانی لے کے بالوں کی جڑ تک مکمل طور سے پہنچائیں گے۔ وضو بنا لیے، وضو بنانے میں پیر دھلنے کا مسئلہ بتایا گیا ہے، ایسی جگہ پر دھل رہے ہیں جہاں پر پانی رکنے کا خطرہ ہے تو پیر بعد میں دھلیں، اور پانی رکنے کا خطرہ نہیں ہے، امکان نہیں ہے، بہہ جا رہا ہے، تو پیر پہلے بھی دھل سکتے ہیں آپ۔ اس کے بعد نہائیں گے آپ، تب نہانا جب شروع کریں گے تو داہنی طرف سے پانی ڈالیں اپنے جسم کے اوپر، پھر بائیں طرف آپ ڈالیں، اس طرح سے پورا نہا لیجیے آپ۔ اب آپ کا غسل ہو گیا ہے، یہ کوئی معمہ نہیں ہے بہت بڑا، اتنا بڑا کیسے غسل کا طریقہ ہے، یہ ہے طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کا۔ ہاں، عورت اگر غسل کر رہی ہے تو عورت کو خیال رکھنا چاہیے، چوٹی کھولنے والا مسئلہ یہاں عورتوں کے لیے آتا ہے۔ ایسی عورت جو مضبوط چوٹی باندھتی ہے اس کے لیے غسل جنابت میں یہ بات یاد رکھیے، ناپاکی کا جو غسل ہوتا ہے، یعنی ہم بستری اور احتلام کے بعد عورت اگر غسل کر رہی ہے تو اس کے لیے چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی عورتیں ہیں
جو ان کی چوٹیاں بہت مضبوط نہیں رہتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بال ہیں، آسانی سے کھول سکتی ہیں، آسانی سے سوکھ سکتا ہے، بہت جلدی چوٹی ڈال لے سکتی ہیں، تو ایسی عورتیں چوٹی کھول بھی سکتی، کوئی اس کے اندر حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت مضبوط چوٹی باندھتی ہوں، کیا میں غسل کے اندر اپنی چوٹی کھول لوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا دیا کرو، بس تمہارا غسل ہو جائے گا۔ تب وہ جو روایت آتی ہے تحت کل شعر جنابہ، ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ یہاں تو عورت نے چوٹی نہیں کھولا ہے، وہ روایت ضعیف ہے، وہ روایت صحیح نہیں ہے کہ ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے نا۔ تو عورت کے لیے غسل جنابت میں چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، اگر وہ عورت بڑے بالوں والی ہے، مضبوط چوٹی باندھتی ہے، چوٹی باندھنے میں دقت ہے تو، اور دقت ہے بھی، بہت سارے ایسے جگہیں ہیں جہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، عورتوں کو بال دھلنے میں اور اس کو سکھانے میں بہت ٹائم لگ جاتے ہیں، بہت پانی لگ جاتا ہے اس کے اندر، تو اس وجہ سے ایک آسانی یہ بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اور بہت ساری سانس بھی ایسی ہوتی ہے کہ اگر دن میں عورت بہو جو ہے 2 سے 3 مرتبہ غسل کر لی تو پھر ڈنڈا لے کے دوڑانا شروع کرے گی، خالی دن بھر نہاتے رہے گی، یہ بھی مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو یہ سب حکمتیں ہیں اسلام کی، اس لیے جو ہے یہ کہا گیا ہے کہ غسل جنابت میں عورت کے لیے چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، اور اگر وہ چوٹی کھول کے نہائے، بال نہ سوکھنے پائے، اس کے بیمار پڑنے کا بھی خطرہ ہے، یہ بھی ہے۔ یہ ساری حکمتیں ہیں۔ البتہ جب عورت حیض کا غسل، نفاس کا غسل لے گی تو اس کے لیے چوٹی کھولنا مستحب ہے۔ حیض اور نفاس کے غسل میں اس کے لیے چوٹی کھولنا، یہ کیوں اس میں کھولنا ہے؟ کیونکہ اس کی ناپاکی 1 ہفتے کے بعد وہ غسل لیتی ہے، یا کچھ دنوں کے بعد نفاس کا غسل لیتی ہے، اس میں ہر روز نہیں نہاتی ہے، اس کے اندر ان کے لیے 7 دن 5 دن 4 دن یا ہفتے میں 2 مرتبہ نہاتی ہے وہ، لیکن غسل جنابت کا معاملہ ہمیشہ پیش آ سکتا ہے اس کے لیے، اس لیے فرق ہے۔ اور جنابت والی جو بات ہے اس کی ناپاکی مختصر ہے، اور حیض و نفاس والی ناپاکی لمبی مدت کی ناپاکی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی بہا لیا کرو۔ تو غسل حیض اور نفاس کے لیے چوٹی کا کھولنا عورت کے لیے مستحب ہے، جنابت کے لیے کھولنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب ان سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ اپنے بال کھول لو اور غسل کرو، یعنی یہ حیض اور نفاس کا غسل لے رہی تھی۔ تو غسل کے لیے وضو کرنے کے بعد اگر غسل کے دوران یا بعد میں وضو نہ ٹوٹا ہو تو دوبارہ پھر وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیے کہ جو غسل کے ساتھ ہم نے وضو بنایا تھا کیا اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ یہاں ایک معاملہ یہ بھی آتا ہے، نہائے جمعہ کے لیے فوراً آپ مسجد میں چلے آئے، اب یہاں آئے تو وضو خانے میں بھیڑ لگی ہے، آپ نے وہاں پر غسل کرنے سے پہلے وضو بنایا تھا، کیا اس وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، نیت ضروری ہے اس کے لیے، نیت ضروری ہے کہ ہم جو غسل کر رہے ہیں یہ ناپاکی کا بھی غسل ہے اور جمعہ کا بھی غسل ہے، ہم جو وضو کر رہے ہیں یہ غسل ہمارا ناپاکی کا بھی ہے اور جمعہ کا بھی ہے، جمعہ کا مسئلہ ہے، عام نمازوں کے لیے مسئلہ نہیں، صرف جمعہ کا ہے۔ تو یہاں پر یہ مسئلہ ذہن میں ہمیں رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا وضو نہ ٹوٹا ہو، یعنی ہاتھ ڈائریکٹ اگلی شرمگاہ کو ٹچ نہ ہوا ہو، تو ہمارا وضو برقرار ہے، اس وضو سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اپنے وضو اور اپنے غسل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہیں یا غلطیاں ہیں دروس کو سن کر کے اس کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اندر اصلاح ہے تو ہمیں دوسروں کو بھی اسے بتانے کی توفیق عطا فرما۔ بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، نوجوان ہیں جو یہ سب مسئلے مسائل میں اکثر پوچھتے رہتے ہیں، تو یہ علم ہمارے پاس ہے تو ہمیں اس کی صحیح رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی طرح گھروں کے اندر بہت ساری بہنیں اس معاملے کو لے کے پریشان ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بھی خاص طور سے اپنی بیویاں جو ہیں
ان کی جو غلطی ہوتی ان چیزوں میں اس کی اصلاح کرنے اور انہیں رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.